آپ نے جلسہ کیوں منسوخ کیا؟ کس کے کہنے پہ؟ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ؟ دیکھیں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری بہن جو ہے وہ باتیں کر رہی ہیں اور ایک بلا وجہ الزام لگا رہی ہیں کہ پیری مریدی کے اوپر حکومت چلتی رہی. اگر پیری مریدی کے اوپر چلی ہوتی تو صحت کارڈ جو ہے وہ نہ دیا جاتا, پناہ گاہیں نہ دی جاتی, ٹورزم کے اوپر نہ ہوتا, گرین پاکستان منصوبہ نہ ہوتا, عوام کو ریلیف دینے کے لیے سارے جو پیکجز لائے گئے. عوام نے دیکھا کہ کرونا ہے, کرونا کے باوجود پوری دنیا نے سراہا کہ پاکستان میں جس طرح سے کرونا نے کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے, جس طرح سے بہترین اپنی کارکردگی کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں. اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا. عمران خان نے تو کسی جگہ پر ہمیں بتا دیں کہ انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا ہو پاکستان کو, یا پاکستان کے حوالے سے کسی دنیا میں کہیں میسج گیا ہو کہ ایک سٹرونگ میسج نہیں آیا یا اس میں نرمی آئی ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے دور حکومت کے اندر یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا اور 3.5 سال جو ہیں وہ بڑے برے تھے, بالکل انہوں نے جو ٹھیک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے تب سے لے کر آج تک صرف اور صرف جو ہے سوائے 3.5 سالوں کے یہاں پر چوروں ڈاکوؤں کا رہا اور ان کا راج رہا, اور انہوں نے جو ہے وہ سارا ملک کا بیڑا غرق کیا, جس کی وجہ سے آج یہ قوم آج سڑکوں پر لوگ جو ہیں بھیک مانگ رہے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں. میرا جو سوال تھا وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. اور 3rd بات جو ہے جو آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیں جو آپ نے سوال کیا جی دیکھیں جلسے کی بات ہے, جلسہ جو ہے ہمارا حق ہے اور ہم نے ان کی مرضی کے مطابق جو ہے دن بھی رکھا گیا اور جو ہے جگہ کا بھی تعین کیا گیا, لیکن اس کے باوجود ان موقع کے اوپر NOC کینسل کر دی گئی. ہاں ادھر کہتے ہیں جی کہ آپ جلسہ کر لیں, ادھر کہتے ہیں آپ انتشاری ہیں. اب رہی بات خان صاحب تک میسج پہنچانے کی, جو بات آپ نے کی ہے تو خان صاحب نے بالکل واضح 2 ٹوک کہا کہ میری ان سے بات نہیں ہوئی, لیکن ان سے پوچھیں کہ عمران خان جو اڈیالہ جیل کے اندر ہیں, آپ کی کسٹڈی کے اندر ہیں, تو ان تک بات کیسے گئی, کس کے ذریعے گئی, کس نے صبح 7 بجے گیٹ کا دروازہ کھولا. وکلاء کے اوپر پابندی ہے, سیاسی لوگ نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا نا, پنجوتا صاحب سن بھی تو لیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ آؤٹ آف دا باکس فیسیلیٹیٹ کیا گیا. دیکھیں تو وہی بات ہے نا کہ آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا, کون تھا جو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, کس کو اتنا خوف آ گیا کہ عوام جو ہے عوام کا سمندر جو ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہا, کون جو ہے وہ 25,000 اہلکار لے کر اسلام آباد میں کھڑے تھے, موٹر وے کو بند کر دیا گیا, تمام روڈ بند کر دیے گئے. ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے نا کہ ان کے پاس تو عوام نہیں ہے, ان کے پاس تو لوگ نہیں ہیں, لوگ ڈر گئے ہیں, لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار مار کر ان کی خواتین کو اٹھا کر, بچوں کو اٹھا کر, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ملک ان کے مطابق چلے گا. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ 22 کو عوام کس طرف کھڑی ہے اور وہ نہیں روک پا رہی. پھر آپ کو اڈیالہ جیل کا دروازہ بھی کھولنا پڑا, پھر آپ کو جا کر جو ہے وہ بات بھی کرنی پڑی, پھر آپ کو ترلے کرنے پڑے کہ کسی صورت جلسہ آگے لے کر جائے. خان صاحب نے پھر اس موقع کے اوپر یہ جنہوں نے ترلے منتے کیے وہ کون ہے, ترلے منتے کس نے کی, مطلب ہے دیکھیں یہ بات دیکھیں پوچھیں نا ان سے جن کی کسٹڈی میں ہے, جن کا ایک ترجمان آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بالکل حکومت نے بات کی تھی علی امین سے, یا ان کے جو سینئر لوگ ہیں ان سے بات کی تھی, اور ایک آ کر کہتا ہے جی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ان سے پوچھیں, ایک بیان تو کر لینا, ایک بیان تو اپنا بنا لینا. جب ان کی کسٹڈی میں ہے, ان کی جو ویلیو ہے وہ ہے ہی نہیں. یہی دنیا نے اس 22 تاریخ کو بھی دیکھ لیا کہ بیسیکلی یہ جو لوگ بٹھائے گئے ہیں کارٹونوں کی شکل میں بٹھائے گئے ہیں, اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی تو ان کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے. اسحاق ڈار جو ہیں وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں, شہباز کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں, اور اسی طرح سے جو ہے وہ نواز شریف کہتا ہے کہ میں حکومت چلا رہا ہوں, میں اوپر سے سپرویژن کرتا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.